اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں اور واقعتاً ہے آپ مسجد میں کہ پیارے نبی کا پیار محبت موجود ہے اور زبان میں حرکت ہے تو دل کی گہرائی سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا افضل العبادات میں سے ہے۔ اللہ سب سے افضل عبادت ہے نبی کریم پہ درود بھیجنا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولیے آپ کے وجود مقدس کے ذریعہ اللہ نے اس امت کو سب سے عظیم دین عطا فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ خود عظیم ہے اس کا پیغمبر بھی عظیم ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے جو آپ جانتے نہ تھے، اور بولو اللہ سچ کہتا ہے، بولو اللہ۔ سورہ یوسف ہے نا، اس کا گھر میں صرف ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، قرآن کے آنے سے پہلے میرے پیغمبر آپ غافل تھے، بے خبر تھے، آپ کو معلوم نہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے کیا حالات ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ نے وہ بتا دیا جو آپ جانتے نہ تھے قرآن کے ذریعہ۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ، اور اللہ کا آپ کی ذات پہ بہت بڑا فضل ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں یہاں اللہ نے میرے پیغمبر کے کمال علم کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تمہیدی بات عرض کرتا ہوں پھر اصل بات پہ میں آتا ہوں۔ یہ ضمناً بات آ گئی ہے۔ سورہ نون والقلم میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے قلم کی اور مجھے قسم ہے فرشتوں کے اعمال کے لکھنے کی۔ اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے پیغمبر تیرا دشمن کہہ رہا ہے کہ محمد کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا، دیوانہ تے جھلا ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر جس پہ اللہ کی طرف سے قرآن والی نعمت اتر آئے وہ دیوانہ نہیں ہوتا، عقل مندوں کا سردار ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اللہ آپ تو بلند بلند اخلاق پہ فائز ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں جہاں میرے پیغمبر کے کمال عمل کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، اور جس کو یہ دو نعمتیں مل جائیں اس سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے؟ امام راضی نے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں فَدَلَّ مَجْمُوعُ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ عَلَىٰ أَنَّ رُوحَهُ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْبَشَرِيَّةِ كَانَتْ عَالِيَةً عَظِيمَ الدَّرَجَةِ، جتنی بھی انسانیت کی ارواح جہان میں اور اللہ پاک نے پیدا کی ہیں ان تمام ارواح ہیں میں روح محمد سب سے زیادہ شان والی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں کہ میرے پیغمبر کی پاک روح میں کمال علم بھی موجود ہے، کمال عمل بھی موجود ہے۔ کمال علم قرآن کے ذریعہ آیا، کمال عمل اعلیٰ اخلاق کے ذریعہ آیا۔ جو پیغمبر اتنا عظیم ہے اس کا دین بھی عظیم ہے، اور اس دین سے جو جڑ گیا وہ بندہ بھی عظیم بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے تو قرآن میں فرمایا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بندہ عربیوں اجمیوں کالا ہو گورا ہو، جو بندہ اللہ کے دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، لن یقبل منہ، ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام سے ہٹ کے چلنے والا دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت کے میدان میں بھی ناکام ہے۔ وہ بندہ ہمیشہ بلند رہنے والا جو اللہ کے دین کو سامنے رکھے اور خود اللہ کے دین کے پیچھے چلے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب بولو آمین۔ اور اس دین اسلام میں اللہ نے ہر شعبہ مکمل مدلل بیان فرمایا ہے، انسانیت کے سارے شعبے اللہ نے اس دین میں مکمل فرما دیے۔ اللہ اللہ، ایک شعبہ ہے نکاح والا، شادی والا، اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دشمن کبھی کہتا ہے محمد تو بشر ہے، ہم جیسا انسان ہے، یہ اللہ کا رسول کیسے بن گیا؟ ہم نے قرآن کے ذریعہ جواب دے دیا ہے میرا پیغمبر بشر ہے، میرا پیغمبر انسان، مگر اس کی جان میں آ گیا اللہ کا قرآن، اس لیے محمد بشر بن گیا عالی شان۔ اللہ اللہ، کبھی تیرا دشمن کہہ رہا ہے محمد مجنون ہے، اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم میرا پیغمبر مجنون بھی کوئی نہیں، میرا پیغمبر شاعر بھی کوئی نہیں۔ کبھی تیرا دشمن کہہ رہا ہے اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ وأصیلا، محمد لکھوا کے کس سے کہانیاں لا رہا ہے، صبح و شام اس کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، وہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ خود جواب دیتا ہے کہ اس قرآن کو اس ہستی نے نازل کیا جو ہر پوشیدہ چیز کو آسمان و زمین میں جاننے والی ہے، تو اللہ نے ہر اعتراض کا جواب اپنے قرآن بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح دشمن پیغمبر کہنے لگا محمد تو بشر شادیاں کر رہا ہے، اللہ اللہ کا پیغمبر تو ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ازواجا وذریہ۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، ادھر سارے مزے سے بولو سبحان اللہ، سادہ پانی نا، اللہ اللہ۔
تو اللہ نے جواب دیا میرے پیغمبر سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول مبعوث فرمائے. اللہ اللہ ہم نے ان کو بھی بیویاں دی ہیں, ہم نے ان کو اولاد بھی دی ہے. کسی پیغمبر کو بیویاں مل جانا, کسی پیغمبر کو اولاد کا مل جانا یہ نبوت کے منافی نہیں, نبوت کے مخالف نہیں, نبوت کے متضاد نہیں. اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی رسول بنایا, عظمت والا بنایا. میرے پیغمبر ہم نے قرآن کا مبلغ بنایا. ہم نے آپ کو بیویاں بھی دی ہیں, ہم نے آپ کو اولاد بھی دی ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ محمد اعلیٰ کردار والا انسان ہے. اللہ سبحان اللہ. کیونکہ امت کے لیے آپ نے مقتدا بننا تھا, ساری کائنات کے لیے پیشوا بننا تھا. اللہ نے شعبہ کو مکمل فرمایا. میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ نے شادیاں فرمائی. اللہ اللہ سنیے گا مسلمانوں, حضرت انس سے روایت ہے جو میرے پیغمبر کا 10 سالہ خادم ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی اور میرے پیغمبر نے دعوت ولیمہ فرمائی. اشبع الناس خبزا ولحما ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اولم علی زینب اولم بشات. میرے پیغمبر نے شادی کے بعد دعوت ولیمہ امت کے سامنے پیش کر کے اس سنت کو بھی آپ نے امت کے سامنے پیش فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے جب حضرت زینب سے شادی فرمائی اللہ کی نبی نے فرمایا انس جا میرے صحابہ کو دعوت دے. اللہ کی نبی نے صحابہ کرام کو بلایا اور آپ نے بکری ذبح کر کے سارے صحابہ کرام کی دعوت ولیمہ فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شادی فرمائی اور پھر اس کے سارے آداب بھی بیان فرمائے. آپ حیران ہوگے, سنیے گا اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. سنیے گا. اللہ اللہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے, جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے خامد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, اللہ کی نبی نے حضرت ام سلمہ کو تسلی دی اور آپ نے فرمایا وَاصْبِرِي ام سلمہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا, اللہ سے مانگتے رہنا, اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے اللہ اللہ میں اللہ سے مانگتی رہی او کائنات والو, اللہ نے مجھے ایسا بہتر بدلہ دیا ہے جس کی مثال جہان میں نہیں ہے. اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ کی بیوی بنا دیا. اللہ سبحان, کتنا بڑا بہتر بدلہ ملا. اور حضرت صفیہ فرماتی ہیں, یہ پکا من کرو یا نا میرے والا بند کو باقی چلتے رہا سرا آباد جزاک کر. حضرت صفیہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت فرمائی. سنیے گا حیران ہو جائیں گے. بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ, 2
سیر جو کے ذریعہ میرے پیغمبر نے ولیمہ کی دعوت فرمائی، اللہ اللہ، اور میرے پیغمبر نے شادی فرمائی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو خیبر کے سردار کی بیٹی ہے اور خیبر میں گرفتار ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقام بین خیبر والمدینہ و صحابہ، تمہاری امانت کے کیا کہنے، تمہاری دیانت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے نبی نے خیبر اور مدینہ کے درمیان اقامت فرمائی، پڑاؤ ڈالا، سلاسل لیال، 3 دن 3 راتیں میرے نبی وہاں ٹھہرے رہے، وتزوجا، اور آپ نے شادی فرمائی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے تھے صفیہ جب تیرے کوئی مقابلے میں آئے نا تو یوں کہہ دیا کر کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، پیغمبر کی بھتیجی ہوں، سبحان اللہ، پیغمبر کی بیوی ہوں اور پیغمبر کی بھتیجی ہوں۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کی بھتیجی لگتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اللہ اللہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے پیغمبر نے شادی فرمائی، خیبر کے مدینہ کے درمیان میرے پیغمبر تشریف فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امارا بالانطاع، وہاں بھجرہ کے مسلمانوں، اللہ کے قرآن کو سننے والوں، نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والوں، دین اسلام کے ماننے والے مسلمانوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے حکم فرمایا کہ دسترخوان لگا دیا جائے، القیا علیہ التمر والعقط والسمن، اس دسترخوان پہ پنیر کے ٹکڑے ڈال دیے گئے، کھجوریں رکھ دی گئی اور پنیر کے ٹکڑے رکھ دیے گئے، گھی رکھ دیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، آؤ آج محمد مصطفیٰ کی طرف سے ولیمہ کی دعوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہم دعوت کرتے ہیں، قرضہ اٹھاتے ہیں اور پھر قرضہ سارا سال ساری زندگی اس کو چکانا پڑتا ہے۔ اللہ کے محدثین نے لکھا ہے اللہ کے رسول نے بکری کے ذریعہ بھی ولیمہ کی دعوت فرمائی، 2 سیر جو کے ذریعہ ولیمہ کی دعوت فرمائی، اور کھجور پنیر اور گھی کے ذریعہ آپ نے ولیمہ کی دعوت فرما کے امت کو بتایا ہے جتنی گنجائش ہو اتنا کھلا، اور ولیمہ کی نیت سے کھلا، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں بندہ غریب ہے بیچارہ، اور وہ جو ہم گوشت بھی نہیں لے سکتا اور صرف دال خرید سکتا ہے، تھوڑی سی دال خریدے، 4-5 بندوں کو بلائے کہ آؤ ولیمہ کی دعوت تیار ہے، اور وہ 4 بندوں کو کھلاؤ، نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی، بندہ شرم محسوس نہ کرے۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائے، ولیمہ کے آداب بیان فرمائے، سبحان اللہ۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو ولیمہ کی دعوت ہو وہ جائے، جس کو دعوت نہیں وہ نہ جائے۔ حدیث کا یہ جملہ ہے کہ من دخل بغیر دعوہ، جو بندہ بغیر دعوت کے ولیمہ کی تقریب میں شامل ہوتا ہے، داخل سارقا و خرج مغیرا، چور بن کے داخل ہوتا ہے، ڈاکو بن کے نکل جاتا ہے۔ یہ آپ نے آداب بیان فرمائے کہ اجازت ہو تو پھر بندہ ولیمہ کی دعوت میں شامل ہو۔ سنیے میرے پیغمبر کا ایک صحابی ہے حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ کی دعوت فرمائی، اور یکنہ ابا شعیب، جس کی کنیت ابو شعیب تھی، اور ان کا ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی ہے، کل 5 بندے ہوں گے، گوشت تیار کرو۔ جب گوشت تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، 6واں بندہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جب 6واں بندہ آپ کے ساتھ گیا، آگے اس بندے کا انصاری کا گھر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا تابعنا، یہ بندہ بھی ہمارے پیچھے آیا ہے، ان شئت اذنت لہ، اگر آپ چاہیں تو اس کو اجازت دیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو اجازت نہ دیں، واپس چلا جائے گا۔ اس نے کہا بل آذن لہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔ اگلی بات سنیے گا، اور آپ نے پھر مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اب یہاں اعتراض ہوا کہ اللہ کے رسول پوچھنے والے ہو صحابی سے، اب صحابی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ اندر نہ آئے؟ اللہ کے رسول پوچھنے والے ہو سکتا ہے کہ دل سے بیچارہ پریشان ہو گیا ہو، ناراض ہو، زبان سے اس نے اجازت دے دی ہو، اور وہاں بچرا کے توحیدی ہو، آپ کی آواز میں گونج آنی چاہیے اور مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اللہ محدثین نے اس اشکال کو ذکر کر کے جواب بھی دیا ہے کہ جو صحابہ کرام کی زبان پہ ہوتا تھا وہ دل و جان میں بھی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائیں اور پھر اس کے آداب بھی بیان فرمائے، اور پھر مرد و عورت کو میرے نبی نے، چونکہ ایک زندگی کی گاڑی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی آداب بیان فرمائے۔ اور آپ نے حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها واطاعت بعلها وصامت شعرها واحسنت فرجها فلتدخل من ای باب الجنة شاءت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے، میرے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خامن کی تابعداری کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور انہی نیک عورتوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف بیان فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ قانتات جو اپنے خامن کی تابعداری فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، حافظات للغیب، خامن گھر میں موجود نہیں، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی، اپنے خامن کے مال کی حفاظت کرنے والی، اپنی اولاد کی حفاظت کرنے والی، بما حافظ اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ، جس بندے کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیویوں پہ خرچ کیا کرے۔ اللہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کی آمدنی کم ہو وہ اپنی
طاقت کے مطابق خرچ کرے. اور اللہ کا وعدہ ہے ما انفقتم من شیء، جتنا اپنی اولاد پہ اپنی بیوی پہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں بڑھ بڑھ کے بدلے عنایت کرے گا. اللہ نے بیوی کے حقوق قرآن میں بیان فرمائے، خود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی حق النساء، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کا نام لے کر اپنے آپ کے لیے تم نے ان کو حلال بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر اپنے آپ کے لیے حلال بنایا ہے. یہ اللہ کی امانت ہے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. میری ماں امی عائشہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس لقد طاف بآل محمد نساء یشکون لازواجہن، کچھ عورتیں آئیں اپنے خاوندوں کی شکایت کرنے لگی اللہ کے رسول ہمیں گھروں میں مارتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، اور یہ ظلم ہوتا ہے. سارا سال 2 3 4 سال رشتہ مانگنے پہ اور بھاگ بھاگ کے بندہ رشتہ لیتا ہے، اور جب بیچاری عورت گھر آ جاتی ہے اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو ظلم عظیم ہے. اللہ آپ کے پاس عورتیں ہیں کہ ہمیں مارتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، اپنی عورتوں کو ناحق مارنے والے یہ تم میں سے بہتر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد کی بیویاں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے کام کاج میں تعامل کیا کرتا ہوں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے. دوسری طرف میرے پیغمبر نے خاوند کی عظمت کو بیان فرمایا. سنیے گا ذرا مزے سے سبحان اللہ کے لیے، حدیث میرے پیغمبر کی زبان ہمارا ایمان. سنیے گا ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. اردو ٹھیک ہے یا پنجابی کر رہے ہیں؟ اردو ٹھیک ہے نا؟ آپ زیادہ تر جو مہاجر لوگ ہیں اردو ٹھیک ہے نا؟ یہ ادھر پڑھ رہے. سنیے گا حضرت قیس بن سعد، پانی دے دو میں، رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑی زبردست حدیث ہے، سنیے گا. اور حدیث ہوتی زبردست ہے، سنیے کیونکہ میرے نبی کی پیاری زبان سے بیان ہوئی ہے. سبحان اللہ. سنیے گا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہے. آپ فرماتے ہیں اتیت الہیرہ، میں ہیرا مقام میں آیا کوفہ کے علاقہ میں، فرأیتہم یسجدون لمرزبان، میں نے دیکھا لوگ اپنے وڈیروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اپنے چودھریوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا لرسول اللہ احق ان یسجد لہ، اس کائنات میں سب سے عظمت والے تو میرے پیغمبر ہیں، آپ سے بڑا تو اس جہان میں ہے کوئی نہیں. اس لیے
آپ کے سامنے سجدہ کیا جانا چاہیے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں میں واپس مدینہ منورہ میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہیرا مقام میں گیا، فرأیتہم یسجدون لمرزبان، میں دیکھتا ہوں اپنے وڈیروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے، کیونکہ آپ جیسا بندہ اس جہان میں کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کتنی عمدہ تعلیم ہے میرے پیغمبر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت لو مررت بقبری، یہ بتا کل میں محمد موت کا جام پی کر قبر میں دفن ہو جاؤں، پھر تیرا گزر میری قبر کے پاس ہو، اکنت تسجد لہ، کیا میری قبر کے سامنے تو سجدہ کرے گا؟ صحابی عرض کرنے لگے اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، لا اللہ کے رسول آپ کی قبر ہو جو ساری قبروں کی سردار بنے گی، آپ کی قبر مبارک بھی ہو میں اس کے سامنے بھی سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی زبان سے سنا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہودیوں پر ان نصارہ پہ اللہ کی لعنتیں ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ 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 کے رسول ہم آپ کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کریں گے، آپ کی تعلیم ہے کہ سجدہ کرو اسجدوا للہ، سجدہ کرو تو کس کے سامنے؟ زور سے بولو کس کے سامنے؟ حضرت جعفر طیار میرے پیغمبر کا عظیم صحابی ہے، اللہ اللہ شہید ہو گئے، دشمنوں نے دونوں بازو کاٹ دیے، اور میرے نبی نے فرمایا میں نے جعفر طیار کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے دو بازو کے بدلے میں ایسے دو پر دیے، جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی بات سنیے گا اور اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی کو ڈالنے کی کوشش کیجیے گا۔ نجاشی کا دربار ہے، شاہ حبشہ ہے، حبشہ کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے بعد شاہ کے دربار میں حضرت نجاشی جب داخل ہوئے ہر کوئی جھک کے آ رہا ہے، سجدہ کر کے آ رہا ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ اللہ ہر بندہ ان کو جھک کے سلام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے اور سر اٹھا کے داخل ہوئے، اللہ اللہ درباری کہنے لگے بادشاہ ہم تو جھک کے آتے ہیں، سجدہ کر کے آتے ہیں، اس نے تیرے دربار کی توہین کی ہے۔ نجاشی کہنے لگا جعفر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ہر کوئی جھک کے میرے پاس آتا ہے۔ حضرت نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بادشاہ جس پیغمبر کو ہم نے مانا امرنا اللہ نسجد الا للہ، اس اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سجدہ کرنا ہے تو کس کے سامنے کرنا ہے؟ اللہ اللہ، اس لیے بادشاہ
یہ سر تو نبی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو دنیا کا بادشاہ ہے، ہمارا پیغمبر تو نبوت کا بادشاہ ہے۔ اللہ اللہ، ہم نبی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ سجدہ کرو تو صرف اللہ کے سامنے۔ اللہ اللہ، اس لیے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے سامنے عرض کرنے لگے، اللہ اللہ، او ماں بچنا کے مسلمانوں، ذرا تڑپ سے سبحان اللہ کہنی ہے، پیر کائنات کا سچا پیر ہے اور مرید کائنات کا سچا مرید ہے۔ اللہ، کتنی بہترین تعلیم ہے۔ اور آپ آج کل دیکھیں مزاروں پہ کیا ہوتا ہے، ان کو سجدے ہو رہے قبروں کو، اور زندہ پیروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے جھک رہے ہیں لوگ۔ یہ نبی کی تعلیم سے باغی لوگ ہیں، اور جو نبی کے دین کو تسلیم کرتا ہے اس کا سر صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، ٹائم ہے نا، سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بے مثال جملہ ارشاد فرمایا، عام سنتے بھی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن۔ او میرا صحابی، اگر کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، حکم دیتا، لامرت النساء، عورتوں کو حکم دیتا، ان یسجدن لازواجہن، اپنے خامدوں کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامن کے سامنے بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیتا کہ اللہ نے خامن کے حقوق عورت پہ بے شمار مقرر فرمائے ہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ مردوں کو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے، مردوں کو اللہ نے نگران مقرر فرمایا ہے، قیم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، گھر کا نظام سنبھالنے والا بنایا ہے۔ بما فضل اللہ، یہ اللہ نے اپنی خزانہ غیب سے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مرد کی شان عورت کی شان سے بلند ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ دونوں کے حقوق بیان کر کے اس زندگی کی گاڑی کے چلانے کے لیے اہم قوانین بیان فرمائے ہیں۔ ان کے مطابق ہم چلیں گے، ہماری زندگی کامیاب رہے گی، اور کامیاب زندگی بنانے کے لیے نبی کی سنت کا تابعدار، نبی کے دین کا تابعدار ہونا پڑے گا۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ ہمارے پیغمبر کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، ان پہ فتنہ نہ آ جائے یا اور کوئی تکلیف دینے والا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے امر رسول سے مراد ہوا سنتہ و طریقتہ و شریعتہ و منہاجہ و سبیلہ۔ اللہ اللہ، امر رسول سے مراد نبی کا طریقہ ہے، نبی کی شریعت ہے، نبی کا دین ہے، نبی کا راستہ ہے، نبی کا منہاج ہے۔
ہے جو اللہ کے رسول کی شریعت، آپ کے دین، آپ کے طریقہ، آپ کے راستہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے کوئی فتنہ نہ آ جائے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے من کفر او نفاق، فتنہ کفر والا، فتنہ نفاق والا ہے جو اللہ کے رسول کے دین کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا منافق بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، جو اللہ کے رسول کی سنت، شریعت، آپ کے دین، آپ کے طریقہ کی تابع داری کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون، اے میرے پیغمبر تیرے دین کو اپنانے والے، تیری شریعت کے پیچھے چلنے والے سچے ایماندار ہیں۔ اللہ، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت سے جو اعراض کرے اس کی وعید میرے نبی کی زبان سے سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم میں کرنے والا ہوں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا جی؟ اچھا، آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ شادی کے بارے میں تقریب منعقد ہے، اللہ اس شادی میں بے شمار برکت نازل فرمائے۔ شادیاں نبی کی سنت کے مطابق کرے، انشاءاللہ اس میں برکتیں برکتیں ہیں۔ ہماری شادیاں نبی کی سنت سے ٹکرار ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اگر میری شادی نبی کی شادی سے ٹکرا رہی ہو، میری غمی نبی کی غمی سے ٹکرا رہی ہو، یہ کیسا نبی کا میں ماننے والا ہوں؟ نبی کا ماننے والا تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی شادی نبی کی شادی کے مطابق ہو، اس کی غمی نبی کی غمی کے مطابق ہو، تب جا کے یہ سچا عاشق رسول بنتا ہے۔ سنیے گا آخری حدیث، پھر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ مزے سے سبحان اللہ کہیے گا کہ حدیث میرے پیغمبر کی زبان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رات الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی میرے پیغمبر کے پاک ازواج مطہرات کی خدمت میں آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے۔ ازواج مطہرات سے جب سوال کیا، ازواج مطہرات نے میرے نبی کے معمولات کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ فرما دیا۔ حدیث کا یہ جملہ ہے فَلَمَّا أُخْبِرُوهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، جب انہیں خبر دی گئی اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں، اپنے گمان میں بہت کم سمجھنے لگے، ان کا اپنا ذہن تھا اللہ کے نبی تو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہنے لگے من این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کہاں ہم کہاں، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، ہم آپ کے ماننے والے، آپ کے غلام ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا مقابلہ تو نبی سے ہو سکتا نہیں ہے، میرا نبی تو معصوم ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایک ان میں سے کہنے لگے اما انا فاصلی اللیل ابدا، پوری رات ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، ولا ارقد،
اور میں آرام بھی نہیں کروں گا، نیند بھی نہیں کروں گا۔ وقال الآخر انا اصوم النہار، میں ہمیشہ دن کا روزہ رکھوں گا، ولا افطر، کبھی افطار نہیں کروں گا، سال بھر جتنی زندگی ہے مسلسل روزے رکھتا رہوں گا، ایک روزہ بھی افطار نہیں کروں گا۔ وقال الآخر، تیسرے صحابی کہنے لگے انا لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اللہ اللہ فارغ رہ کے اللہ کی عبادت ادا کرتا رہوں گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، ازواج مطہرات نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، یہ 3 صحابی ہیں، انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما قلتم کذا و کذا، او میرے صحابہ تم نے اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے بیان فرمائی ہیں۔ سنیے گا توحیدیوں، اللہ کے قرآن کو سننے والوں، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والوں، زبان سے نعرہ لگانے والوں، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاضر و ناظر اللہ، غیب دان اللہ، ہر ایک ہی سننے والا اللہ، نوح پیغمبر کا مشکل کشا اللہ، سارے نبیوں کا مشکل کشا اللہ، ہر ایک کو دینے والا اللہ، اللہ اللہ، ساری کائنات پہ قادر میرا اللہ۔ وہ کیسے مشکل کشا ہو جو اللہ سے مانگ مانگ کے لینے والا ہو، مانگنے والا مشکل کشا نہیں ہوتا، دینے والا ساری کائنات کا مالک اکیلا مشکل کشا ہوتا ہے۔ سنیے گا وہاں بھچرا کے توحیدیوں، اپنی زبان سے قرآنی نعرہ لگانے والوں، سدا زندہ رہنے والا کون؟ اللہ۔ سدا زندہ رہنے والا کون؟ ہر ایک کو کھلانے والا کون؟ ہر ایک کو شفا دینے والا کون؟ ہر ایک کو بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اپنی مرضی سے کائنات کو بیٹوں کی بیٹیوں کی نعمت سے مزین کرنے والا کون؟ اپنے قدرت کے نظارے دکھانے والا کون؟ سنیے گا مسلمانوں، مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثوں کا حافظ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 ہجری میں مسلمان ہوا، قدر پھلاندا بلبل جانے تے صاف دماغ والی ہوں، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاون والی ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر کا قدردان بنا، 9 ہجری میں مسلمان ہوا، مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اللہ نے ابو ہریرہ کو حدیث کا حافظ بنا دیا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتی ہے، جاء اعرابی، ایک اعرابی میرے پیغمبر کی خدمت میں آیا، زارو قطار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روتے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، او محمد مقبول، عرصہ ہو گیا شادی کو، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، اب میں بڑا مسرور تھا، میرے گھر میں اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، میں اللہ سے مانگتا رہا، لیکن اللہ کے رسول میری بیوی نے ان امراتی ولدت غلاما اسودا، میری بیوی نے ایک پتر نو جنم تے دیتا ہے، اس دا رنگ کالا ہے تے میرا رنگ گورا ہے۔ اللہ سنی گا، اللہ کے نبی، میں نے بیوی سے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ میرا رنگ اور ہے اور بیٹے کا رنگ بولو، بات سمجھانی ہے، اس لیے میں نے بیوی سے بولا کہ میں مفتی اعظم
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں, مسئلہ پوچھ کے آ رہا ہوں, اپنا بستر بوریا سنبھال کے رکھنا. اللہ اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض کیے کرتا ہوں اس مقام پہ میرے نبی کو اور مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے. اللہ نے میرے نبی کو خالی دانش مند نہیں بنایا, دانش مندوں کا سردار بنایا. اور اس مقام پہ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے, مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ میرے نبی کے قدموں میں جو آ گیا اللہ نے اس کو بھی عقل مندوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. حضرت عباس سب کا رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ کے چچا ہے اور میرے نبی ان کے بھتیجے. اے دسو چچا تے بھتیجا نور دا ہوندا کہ بشر دا؟ بولو بشر دا. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. حضرت عباس سے ایک بندے نے سوال کیا, آپ سننے گا وہاں بچ رکھے مسلمانوں, بڑا مشکل سوال تھا پرچے کا. اس نے کہا کہ انت اکبر ام ابن اخی کا, اے عباس بتا تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے. بڑا مشکل سوال تھا, لیکن عباس کی دانش مندی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ نے مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے, سارا مجمع عباس کی دانش مندی کو سلام کرنے کے لیے مزے سے سبحان اللہ کہے گا. حضرت عباس نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ, چچا عمر میں بڑا ہے, بھتیجا شان میں بڑا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. کتنا مشکل سوال تو حل کر دیا. تو میرے نبی تو دانش مندوں کے سردار. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ, حدیث کا جملہ سنیے گا, اللہ اللہ, آپ نے فرمایا اللہ کا من ابل, کیا تیرے پاس اونٹ ہے کہ کوئی نہ؟ میرے پیغمبر سے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اونٹ تو موجود ہے گھر کے اندر. میرے نبی نے فرمایا ما الوانھا, ان کا رنگ کیسا ہے؟ میرے پیغمبر سے عرض کرنے لگا حمر یا رسول اللہ, ان کا رنگ لال سرخ ہے. اس وقت میرے نبی نے فرمایا حل فیا من اورا کا, ان توجہ سنیے گا, ان لال رنگ کے اونٹوں میں کیا خاکی رنگ کے اونٹ بھی ہے کہ کوئی نہ؟ میرے نبی سے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ان فیا لورقا, ان میں خاکی رنگ کے اونٹ بھی موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتا لال رنگ کے اونٹ خاکی رنگ کے اونٹ الگ الگ منڈی سے خرید کے لایا ہے یا ایک دوسرے کی نسل سے اولاد سے ہو کے چل رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول الگ الگ خریدے تھے کوئی نہیں, ایک دوسرے کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں. لال رنگ کی اونٹوں میں خاکی رنگ کی اونٹ پیدا ہو گئے. میرے نبی کا چہرہ مسکرایا, میرے نبی کا چہرہ انور مسکرایا اور اللہ کی رحمت کا پیغام آیا اور امت کے لیے میرے نبی نے مسئلہ حل فرمایا. اور اس عربی کے گھر کی آبادی کا آپ نے سامان مہیا فرمایا. اللہ کی نبی نے فرمایا اچھا یہ بتا لال رنگ کے اونٹوں میں خاکی رنگ کی اونٹ کس طرح پیدا ہو گئے؟ اللہ اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا ذالک ارکن نزا, یوں لگتا ہے اللہ کے رسول پہلے خاکی رنگ کے اونٹ تھے, ان میں لال رنگ کے اونٹ پیدا ہو گئے, پھر لال رنگ کے اونٹوں میں خاکی رنگ کے اونٹ پیدا ہو گئے. یہ پچھلی رگ ظاہر ہو گئی اور رنگت ظاہر ہو گئی. اللہ کی نبی نے فرمایا یہاں بھی ایسا
ایسا مسئلہ ہوا لگتا ہے پچھلی پشتوں میں کوئی کالے رنگ کا بندہ پیدا ہوا، تیرا رنگ گورا، اللہ نے تیرے گھر میں کالا بیٹا پیدا کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر کون؟ مزے سے جواب دیجئے، ہر شے پہ قادر کون؟ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی بے شمار رحمت نازل ہو اس مرد درویش کی مرکز پر، اس کی پاک روح پر، اس کے ان کے شاگردوں کی ارواح پہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، خطیب اسلام پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، جنہوں نے قرآن سنایا اور ہمارا عقیدہ بنایا اور امت کو یہ پیغام سنایا، ایمان بنتا ہے تو رب کے قرآن سے بنتا ہے، اللہ قرآن سے ایمان بنانے والے توحیدیو، مجھے ذرا مزے سے جواب دینا ہے، حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ عزت و ذلت کا مالک کون؟ بادشاہ کو گدا بنانے والا کون؟ گدھا کو بادشاہ بنانے والا کون؟ 120 سالہ پیغمبر کو اللہ اللہ بڑھاپے کے عالم میں یحییٰ بیٹا دینے والا کون؟ اللہ اللہ مسلمانوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں کامیابی دینے والا کون؟ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ سنیے گا اس رسول کو ماننے والوں، اللہ اللہ جس رسول نے یہ نعرہ قرآن کے ذریعہ ہمیں پہنچایا ہے، اللہ کی نبی نے اب اس مقام پہ میں آ گیا، اللہ کی نبی نے فرمایا او میرے صحابہ لیکنی اخشاکم واتقاکم للہ، او علی عبداللہ عثمان بن مظعون، تم نے یہ باتیں کی ہیں ہم مسلسل روزے رکھیں گے، تم نے یہ بات کی ہے ہم مسلسل رات کو قیام کرتے رہیں گے، تم نے یہ بات کی ہے ہم شادیاں نہیں کریں گے، میرے نبی نے فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کی نبی نے فرمایا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں نیند بھی کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی نبی نے فرمایا میں روزے بھی رکھتا ہوں، 13ویں 14ویں 15ویں کا پیر کا روزہ رکھتا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کر دیا کرتا ہوں۔ اگلا جملہ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں محمد تو عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اللہ اللہ۔ اور پھر میرے نبی کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا یہ ساری میری سنتیں فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جو میری سنت سے منہ پھیر لے لیس منی، میں محمد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں محمد کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو میری سنت کا سچا تابع دار ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔